بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کر اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللہم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صلوات محمد وعلى محمد میری گزارش اگر یہ اوپر والا پنکھا بند کر دیں مہربانی ہوگی صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر اپنے گھروں میں امامباڑوں میں محلوں میں ذکر حسین کرتے ہیں مجالس عزا رکھواتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے ہدف عزا ہدف ذکر اہل بیت علیہ السلام انسان کی زندگی کو صحیح سمت میں لے جانے کا نام ہے عزاداری کا مطلب کہ انسان کو امام حسین کی فکر سے آشنا کرایا جائے کہ میں نے 60-70 سال کی زندگی کس طرح گزارنی ہے
دنیا میں مختلف افکار کے لوگ آپ کو ملیں گے، کیونکہ کسی کی شکل کو دیکھ کے آپ اس کے مذہب کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ مطلب آپ شکل دیکھ کے بولیں کہ یہ شیعہ ہے، یا شکل دیکھ کے بولیں کہ یہ مسیحی ہے یا یہودی ہے۔ شکلوں سے کسی کے عقیدے کا پتہ نہیں چلتا، فکروں سے لوگوں کے عقیدوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو آپ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ حسینی ہے، کسی کا سافٹ ویئر یہودی ہے، کسی کا سافٹ ویئر دیوبند والا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، اس کے اندر ہم نے جو میموری کے اندر ڈیٹا ڈالنا ہے، یہ ڈیٹا ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ مجلس حسین سے ملتا ہے۔ آپ نے اپنے موبائل میں ڈیٹا ڈالنا ہے، تو ذریعہ ٹرانسفر کیا ہے؟ یا بلوٹوتھ کے ذریعے سے، یا کوئی کیبل ہو، USB ہو، جس کے ذریعے سے یہاں کا ڈیٹا یہاں ٹرانسفر کیا جائے۔ لیکن سوال ہے، اگر انسان کے ذہن میں کوئی ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہو تو کس چیز کے ذریعے کریں گے؟ یہ USB کے ذریعے نہیں جاتا، یہ کسی کیبل کے ذریعے نہیں جاتا، یہ کسی تار کے ذریعے نہیں جاتا۔ انسان کے ذہنوں میں جو ڈیٹا جاتا ہے اس کا انتقال دو چیزوں سے، یا کانوں سے جاتا ہے یا آنکھوں سے جاتا ہے۔ مطلب یہاں کا انپٹ دو ہے، یا کان ہے یا آنکھیں ہیں۔ اب کانوں سے کیسے جائے گا؟ آواز کے ذریعے۔ آنکھوں سے کیسے جائے گا؟ لفظوں کے ذریعے۔ اور یہ جو آواز آپ کے کانوں میں جاتی ہے، یہ بھی آواز کو بناتے ہیں الفاظ۔ ورنہ آپ صبح سے شام تک چڑیا کی آواز سنیں، کوئی خاص ڈیٹا نہیں جائے گا۔ صبح سے شام تک بلی کی میاؤں میاؤں سنیں، آپ کے ذہن میں کوئی خاص ڈیٹا نہیں جائے گا۔ یہ ڈیٹا انسانی الفاظ کی تخلیق سے جاتا ہے، کہ آج میرے ذہن میں کوئی ڈیٹا ہے، میں یہ ڈیٹا اس جوان کے ذہن میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں، تو کس چیز کے ذریعے کروں گا؟ لفظ کے ذریعے سے کروں گا۔ لفظ بھی ایسا جو آپ کی سمجھ میں آئے۔ اگر میں فارسی بولنا شروع کر دوں کہ جو آپ نے سنا اور نہیں سنا دونوں برابر ہیں۔ اگر کوئی یہاں پہ عربی بولنا شروع کر دے تو سننا اور نہ سننا دونوں برابر ہیں۔ کہ پاکستانیوں کو عرب گالیاں بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو جس کو سمجھ نہ آئے اس کے لیے ہر عربی لفظ کیا بن جاتا ہے؟ مقدس بن جاتا ہے۔ تو وہ الفاظ جو آپ کی سمجھ میں آئیں، اگر وہ ذہن میں جائیں گے تو ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا۔ کتاب بھی وہ پڑھو جو لفظ آپ کی سمجھ میں آئے۔ اردو آتی ہے تو اردو پڑھو گے سمجھ میں آئے گا، پنجابی آتی ہے تو پنجابی پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ مطلب ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کا ذریعہ کیا بنا؟ لفظ بنا۔ اب لفظ کو سمجھنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ مطلب اگر آج کوئی مومن امیر المؤمنین کے ڈیٹا کو سمجھنا چاہتا ہے تو اسے کیا آنا چاہیے؟ الفاظ آنا چاہیے۔ کسی نے کہا مولانا اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، اے کاش ہم کوفے میں ہوتے، مسجد کوفہ میں امیر المؤمنین کے خطبے سنتے، کہ آج ایک عام سے مولانا کی مجلس سننے آ رہے ہیں، مولانا کتنا اچھا ہوتا کہ مجلس علی پڑھ رہے ہوتے اور ہم امیر المؤمنین کی مجلس میں شرکت کرتے۔ میں نے کہا اس زمانے میں اگر علی کو سنتے تو کس چیز کے ذریعے سنتے؟ کانوں کے ذریعے۔ علی کیا ادا کرتے؟ لفظوں کو ادا کرتے۔ میں نے کہا آج لفظ بھی موجود ہیں، تیرے کان بھی موجود ہیں۔ نہج البلاغہ امیر المؤمنین کے لفظ ہیں اور اللہ نے کان بھی دیے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ بس آواز علی سے محروم ہو، الفاظ علی سے محروم نہیں ہو۔ اگر کوئی خدا کو سننا چاہتا ہے تو لفظ بھی موجود ہے قرآن میں، کان بھی موجود ہے تیرے پاس، آنکھیں بھی موجود ہیں تیرے پاس۔ بس فرق یہ ہے تو اللہ کی آواز نہیں سن سکتا لیکن اللہ کے الفاظ کو تو پڑھ سکتا ہے۔ علی کی آواز کو نہیں سن سکتا، علی کے الفاظ کو تو پڑھ سکتا ہے۔ تو فرمایا حق امام ایک شیعہ پر کیا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں جب بھی کسی کے ساتھ رشتہ بناتے ہو، ریلیشن بناتے ہو، اور ریلیشن بنانے کے بعد
رائٹس بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. آپ نے کوئی گھر لیا اس کے حقوق ہیں. اگر گھر کی زمین میں کوئی درخت لگایا اس کا حق تمہارے سر پر ہے. کسی کے ہمسائے بن گئے اس کا حق تمہارے سر کے اوپر ہے. صاحب اولاد بنے اس کا حق تمہارے سر کے اوپر ہے. میاں بیوی جب ایک رشتے میں آ جاتے ہیں تو حقوق آ جاتے ہیں. ماں کا حق ہے, باپ کا حق ہے. فرمایا جب ہر کسی کا حق ہے تیرے اوپر, اور جب تو علی کی ولایت میں آتا ہے تو کیا علی کا کوئی حق نہیں ہے تیرے اوپر؟ کیسے ممکن ہے کہ گھر کے اندر ایک ہلکا سا پودا بھی لگاؤ تو کیا اس کا حق ہے اسے پانی دینا پڑے گا؟ اگر گھر کے اندر ایک بلی بھی پالتے ہو اس کا حق ہے, خدا پوچھے گا یا نہ کھلاتے یا نہ پالتے, پالا ہے تو کھلانا پڑے گا. اگر کوئی ہمسایہ بن گیا تو فرمایا قیامت میں سوال ہوگا وہ بھوکا تھا تیرا پیٹ بھرا تھا تم نے ہمسائے سے پوچھا کیوں نہیں؟ اگر کوئی رشتہ کیا ہے وہ چاہے بیوی ہو یا مرد ہو, جب رشتے میں آ جاتے ہیں تو حقوق بن جاتے ہیں. اگر صاحب اولاد ہو تو بیٹے کا حق ہے. اگر محلے میں مسجد ہے تو مسجد کا حق ہے. یہ بھی خدا سے پوچھے گی, اے خدا بنایا تو تھا پر آتا نہیں تھا. ہر چیز کا بندے پر حق ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کا میرے سر پر حق ہو, لیکن جب میں امامت اہل بیت کو مان لیتا ہوں تو امام کا میرے اوپر حق نہ ہو؟ تو جب حقوق امام کی بات آتی ہے, کچھ حق ہے امت کے امام پر, کچھ حق ہے امام کے امت پر. امت کا حق یہ ہے کہ امام اسے ہدایت دے. امت کا حق یہ ہے کہ امام اسے حر بنائے. امت کا حق یہ ہے کہ خیمے میں جا کے جناب زہیر کو دعوت حق دے. یہ احسان حسین نہیں ہے کہ مولا زہیر کے پاس جا رہے ہیں. مولا وہی کر رہے ہیں جو ایک امام کی ڈیوٹی ہوتی ہے. امام کا کام ہے کہ امت کو بچائے. اگر مولا شیعر کو بھی کوئی لفظ کہہ رہے ہیں وہ اپنی فطرت پہ عمل کر رہے ہیں, کیونکہ امام کی فطرت ہے. مثال دے رہا ہوں, پانی اگر شیعہ بھی پیے تو پیاس بجھائے گا, پانی اگر یزید بھی پیے تو پیاس بجھائے گا. آپ پانی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب علی والے کی پیاس بجھاؤ لیکن دشمن علی کی پیاس نہ بجھاؤ. پانی کہے گا میری فطرت ہے پیاس بجھانا, حسین کہیں گے میری فطرت ہے ہدایت دینا. نبی کی ڈیوٹی یا ولی کی ڈیوٹی یا امام کی ڈیوٹی ہے یہ امت کو کیا کرے؟ ہدایت کرے. اور وہ اس ڈیوٹی کو بڑے اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے. پتھر بھی کھاتا ہے پر ہدایت دیتا ہے, زندان میں بھی جاتا ہے پر ہدایت دیتا ہے, سر پہ کچرا بھی پھینکا جاتا ہے پر ہدایت دیتا ہے. یہاں تک امام حسن کو بولا گیا کہ اے مومنوں کو رسوا کرنے والے امام, علیہ باللہ, ایسی ایسی تہمتیں ایسی ایسی احترامی امام حسن سے کی گئیں, لیکن حسن نے ہدایت کو نہیں چھوڑا. کہا میں اپنا کام کروں گا. امام کا کام کیا ہے؟ ہدایت دینا. سر کٹا بھی دیا پر در سے ہدایت کو نہیں چھوڑا. کئی مومنین کئی جوان کہتے ہیں مولانا کیا امام حسین کو نہیں پتا کہ ابن سعد کو ہدایت نہیں ملے گی؟ کیا مولا کو نہیں پتا یہ شیعر بڑا لعین ہے؟ لیکن میں نے کہا امام کا کام ہی ہدایت کرنا ہے. وہ آخری لمحے تک کوشش کرتا ہے کہ پیاسے کی پیاس کو بجھایا جائے. یہ تو ڈیوٹی آف امام ہے. امت پر امام کا حق کیا ہے؟ جیسے آپ قبور معصوم پہ جاتے ہو, معصوم فرماتے ہیں ہمارا حق ایک یہ ہے کہ ہماری قبروں پہ آیا کرو. امام کا حق ایک یہ ہے کہ ہماری زیارت پہ آیا کرو. اگر اللہ کو مانا ہے تو رب کا حق یہ ہے کہ خدا کے کعبے کا طواف کرنے کے لیے جاؤ. نبی کا حق یہ ہے کہ اس کی قبر کی زیارت پہ جاؤ. امام کا حق یہ ہے کہ امام کی قبر کی زیارت پہ جاؤ. پر میں دوسرا حق امام یہ ہے کہ اس امام سے محبت کرو. اگر امام مانا ہے
تو فرمایا پھر محبت کے تقاضوں کو بھی پورا کرو۔ تو مجلس حسین کیا ہے؟ یہ اس محبت کے حق کو پورا کرنے کی نشانی ہے کہ مولا ہم آپ کے غم میں کیا ہو جاتے ہیں؟ غمگین ہو جاتے ہیں۔ آپ کی خوشیوں میں کیا ہو جاتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوسرا حق امام یہ ہے کہ جو امام نے کہا اسے یا سنو اسے یا پڑھو۔ تو سوال یہ ہے آج ڈیلی ہم اپنے امام کو کتنا پڑھتے ہیں؟ کہ آج کے جوان 3-4 گھنٹے موبائل کو استعمال کر لیں، ہماری مائیں بہنیں 6 گھنٹے ڈرامے تو دیکھ لیں، لیکن سوال ہے کہ امام کے حق کو بجا لایا کہ نہیں؟ حق کے امام یہ تھا کہ امام کو پڑھو۔ 6,000 حدیثیں آپ کے امام کی طرف سے ہیں۔ آج جوان نے کتنی حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں کہ کم از کم ایک علی کے چاہنے والے کو 40 فرامین تو امام کی یاد ہونے چاہیے۔ کسی سیدہ کی چاہنے والی کو کم از کم 4 فرامین تو جناب سیدہ کی یاد ہونے چاہیے۔ یہ کتابیں کتاب خانوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہیں، یہ کتابیں پڑھنے کے لیے ہیں۔ فرمایا بالکل اسی طرح جب قیامت میں قرآن شکایت کرے گا کہ خدا میں تیری امت میں غریب ہو چکا تھا، اسی طرح امام بھی شکایت کرے گا کہ ہم نے اتنی زحمتوں کے ساتھ، ہمارے اصحاب نے اتنی زحمتوں کے ساتھ روایات کو جمع کیا، کتابوں میں جمع کر دیا گیا، اتنا پیسہ اور مال امام لگا ان کے ترجموں پر کہ ہر لینگویج کو اس کی ٹرانسلیشن کر کے آپ کے محلوں میں اور کتاب خانوں میں موجود ہیں، لیکن اس جوان کے پاس وقت نہ ہو اور یہ کہے کہ اللہ کرے اللہ مجھے علی کی زیارت نصیب کرائے۔ ارے علی کا کلام کتاب کی صورت میں تیرے گھر میں پڑا ہوا ہے، یہ تو بے معرفتی ہے کہ امام کا کلام میرے گھر میں ہو، لیکن میں کہوں کہ مولا فیس بک کے لیے ٹائم ہے لیکن آپ کے کلام کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اے خدا مجھے فلم دیکھنے کا تو ٹائم ہے لیکن آدھا گھنٹہ تیرے کلام کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تبھی فرمایا اگر اہل نور کی محفل میں رہو گے تو کیا بنو گے؟ نورانی بن جاؤ گے۔ علی کی محفل میں اگر رہنا چاہتے ہو تو علی کے کلام کو پڑھا کرو، اللہ کی محفل میں رہنا چاہتے ہو تو اللہ کے کلام کو پڑھا کرو۔ فرمایا اذکرونی اذکرکم، اے میرے بندے جتنا مجھے یاد کرو گے میں خدا بھی تجھے یاد کروں گا۔ آؤ محفل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے زیادہ معصومین کو کہاں پہ دیکھا گیا؟ مصلی عبادت پہ دیکھا گیا۔ انہوں نے خدا کا ذکر کیا، آج دنیا کا کونا کونا حسین کا ذکر کر رہا ہے۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا نا، سر کٹانے کے بعد بھی نوک نیزہ پہ حسین نے خدا کو نہیں بھلایا۔ اور آج پاک دل پاک صفت لوگ جو ہیں ان کی زبانوں پہ کس کا ذکر ہے؟ ابا عبداللہ حسین کا ذکر ہے۔ اس کائنات میں 2 ہی جگہیں ہیں جہاں سب سے زیادہ سجدے کرنے والے سجدے کرتے ہیں، یا وہ سرزمین مکہ ہے یا وہ سرزمین کربلا ہے۔ جہاں سب سے زیادہ تسبیح کرنے والے پائے جاتے ہیں، یا وہ مکے کی سرزمین ہے یا وہ کربلا کی سرزمین ہے۔ کہ میں کہتا ہوں مکے میں خدا مسلمانوں کو جمع کرتا ہے، کربلا میں حسین مومنوں کو جمع کرتا ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ہمارے پاس ہے یہ خزانہ کلام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب کسی اور معجزوں میں کیوں پڑھتے ہیں؟ خود کلام معصوم کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو بٹھاؤ، معصوم کا کوئی ایک خطبہ اٹھاؤ، اس کی اردو تشریح کرو، تو سمجھ میں نہ آئے اس میں بحث و مباحثہ کرو کہ واقعا معصوم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ڈیلی آدھا گھنٹہ گھر کے اندر محفل مجلس نور ہر بندہ لگا سکتا ہے۔ باپ کو پڑھنا نہیں آتا، بیٹی کو اسکول کیوں بھیجا، بیٹے کو اسکول کیوں بھیجا؟ اسی کے لیے کہ پڑھ لکھ جائے، اور پڑھ لکھنے کے بعد کیا پڑھے؟ کلام معصوم کو پڑھے، کلام اہل بیت کو پڑھے۔ کہ آدھا گھنٹہ ہم معصوم کے لیے وقت نکالیں، آدھا گھنٹہ پروردگار عالم کے لیے وقت نکالیں۔ اگر زندگی کے اوقات کو منسجم کر دیں کہ امیر المومنین کا سر امام حسن کی گود میں ہے، وصیت کیا کرتے ہیں؟ ایک وصیت جاتے جاتے اوصیکم بتقوی اللہ و نظم الامر، فرمائے میرے لال
یہ وصیت علی کر کے جا رہا ہے کہ زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہو، فرمایا پہلی وصیت یہ ہے کہ تقوی الہی کو اختیار کرو، دوسری وصیت یہ ہے کہ اپنی زندگی میں نظم کو پیدا کرو۔ اگر زندگی میں مینجمنٹ نہیں تو زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ وہ بچہ چاہے یونیورسٹی میں جائے، نظم نہ ہو تو فیل ہو کے باہر آئے گا، چاہے اسکول میں جائے نظم نہ ہو تو فیل ہو کے باہر آئے گا، چاہے اہل بیت کے مکتب میں آ جائے نظم نہ ہو تو فیل ہو کے باہر آ جائے گا۔ لیکن جن کی زندگیوں میں نظم تھا، کوئی سلمان بنا، کوئی میثم تمار بنا، کوئی شیخ مفید بنا، کوئی شیخ توسی بنا، کوئی سید بحر العلوم بنا، تو فرمایا زندگی میں نظم انسان کو کامیاب بناتی ہے۔ دنیا دیکھے کہ یہ علی کا مکتب ہے جن نے ان کے بچوں کے اندر کیا پیدا کیا؟ نظم اور ضبط کو پیدا کیا ہے۔ فرمایا ہے جوان جب زندگی گزر جاتی ہے تو پھر پچھتاوے آتے ہیں، پھر یہ کہتا ہے یا لیت الشباب متی یعود، اے جوانی کب واپس آؤ گی؟ فرمایا سب سے بہترین اور گولڈن ترین وقت انسان کی زندگی کا یہ جوانی کا وقت ہوتا ہے، جس میں توانائی بھی ہے، جس میں نشاط بھی ہے، جس میں طاقت بھی ہے، لیکن اپنی توانائیوں کو غلط چیزوں پر صرف نہ کیا کرو۔ یہ جوانی خدمت ایمان کے اندر گزارا کرو، یہ جوانی علم کے حصول کے لیے گزارا کرو، اور یہی جوانی ہے۔ اگر ڈاکٹر بننا ہے تو جوانی میں بن گئے تو بن گئے، اگر عالم بننا ہے جوانی میں بن گئے تو بن گئے۔ زندگی کے کسی بھی لمحے تک پہنچنا چاہتے ہو تو فرمایا یہ جوانی کے 15 سال ہیں، اگر کوئی سمت ملی تو کامیاب بن گئے، لیکن جو جوانی میں کچھ نہ بنا وہ بڑھاپے میں بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جوانی ہے جو مقام طاقت ہے، مقام لذات زندگی ہے، اور جوانی کو اگر خدمت خدا میں گزارا جائے، اور جوانی ہو تو علی اکبر جیسی، جوانی ہو تو قاسم جیسی، جوانی ہو تو جناب میثم تمار جیسی، یہ بھی تو اصحاب علی تھے اور اصحاب حسین تھے جنہوں نے صحیح سمت میں زندگی کو گزارا۔ تو فرمایا اہل بیت کا کام ہے تمہیں صحیح فکر دینا، صحیح سمت میں جانا، کہ ہر روز مسلمان نماز پڑھتا ہے، ایک دعا کو خدا نے واجب کیا، اور وہ دعا کیا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے ہدایت دے سیدھے راستے پہ۔ نشانی بھی خود بتا رہا ہے خدا، کن کا راستہ؟ نعمت والوں کا راستہ۔ کن پہ نعمتیں آتی ہیں؟ جو کبھی اللہ کو غضبناک نہیں کرتے۔ کن پہ نعمتیں آتی ہیں؟ جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے، والضالین میں سے نہیں ہیں، غیر المغضوب میں سے نہیں ہیں۔ اب بعض لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں واقعاً اس دعا کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمارے بعض مومنین ولایت کو نماز کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈ رہے تھے، جبکہ اس دعا میں جو مسلمان مانگ رہا ہے وہ کیا ہے؟ ہر مسلمان ایک دعا، شیعہ ہو، بریلوی ہو، حنفی ہو، دیوبند ہو، ایک ہی دعا کرتا ہے۔ وہ مفتی ہو، وہ مولوی ہو، وہ عام مسلمان ہو، وہ چاہے لشکر یزید میں شمر ہو یا ہور ہو، جس نے بھی نماز پڑھی اس نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھا راستہ دکھا، یا شیعوں کا ترجمہ مجھے سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ دعا کس چیز کی؟ کہ 5 منٹ کے لیے کسی جوان نے اعتراض کیا کہ مولانا یہ ویلیو آف نماز اتنی زیادہ کیوں؟ حج بھی تو عبادت ہے، روزہ بھی تو عبادت ہے، ماتم وعظہ بھی تو عبادت ہے، مجلس بھی تو عبادت ہے، لیکن کسی عبادت کے لیے معصوم نے یہ نہیں کہا کہ لن تنالوا شفاعتنا من استخف بصلاۃ، جو اپنی نماز کو چھوٹا سمجھے۔ فرمایا کبھی بھی یہ نہیں کہا کبھی کبھی۔ عربی میں جب لام نون آتا ہے تو نفی ابد ہے، مطلب کبھی بھی ہماری شفاعت اسے نصیب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی سخت حکم ہے تو اس کی حکمت کو سمجھنا ضروری ہے، صرف حکم سنانا کمال نہیں ہے، حکم کی حکمت تک پہنچو گے تو پھر ہر جوان ہر نسل کا بندہ نماز کے لیے پابند ہو جائے گا۔ کہ مولا اس میں ہے ایسا کہ حج کے لیے نہیں کہا جو حج نہ کرے شفاعت نہیں ملے گی، جو زکوٰۃ نہ دے شفاعت نہیں ملے گی، جو روزہ نہ رکھے کبھی شفاعت نہیں ملے، لیکن فرمایا نہیں، یہ نہیں کہا جو نہ پڑھے، کہا جو چھوٹا سمجھے، جو خفیف سمجھے اسے کبھی بھی ہماری شفاعت نہیں ملے گی۔ تو دیکھنا پڑے گا نماز میں ایسا ہے کیا؟ 2 سجدے ہیں، ایک رکوع ہے، حمد ہے، قل ہو اللہ ہے۔ ایسی کون سی اہمیت والی چیز ہے جس کے چھوٹنے سے انسان کی زندگی کی ہر چیز چھوٹ جائے، اور معصوم کہے برزخ میں بھی آؤ گے شفاعت نہیں، قیامت میں بھی آؤ گے شفاعت نہیں؟ جس نے نماز کو کمزور سمجھا یا خفیف سمجھا۔ تو دیکھنا تو چاہیے نا کہ نماز میں ایسا ہے کیا؟
اگر قرآن ہے تو قرآن کو مسلمان تلاوت کرے. تعلیم کے لیے نہیں کہا کہ قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے تو شفاعت نہیں ملے گی. رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، حمد ہے. تو دیکھا جائے گا کہ پوری نماز میں وہ چاہے 2 رکعت کی ہو یا 4 رکعت کی ہو یا وتر ہو، سب سے چھوٹی نماز ہے وتر، 1 رکعت. تو 1 رکعت والی نماز کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس نماز میں ایسا کیا ہے کہ جس کے چھوٹنے سے شفاعت نصیب نہیں ہوتی. تو نماز میں ایک چیز سب سے اہم ہے اور وہ ہے سورہ حمد. بندہ کچھ بھی بھول جائے، شاید تھوڑی سجدہ سہو کی اجازت ہو، لیکن فرمایا کہ اگر حمد نہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اگر حمد نہیں تو نماز نہیں. مطلب ایک طرف پورا قرآن نماز میں پڑھ دو لیکن ایک حمد چھوڑ دو تو کہا نماز قبول ہی نہیں. یعنی قدر پڑھو، یاسین پڑھو، رحمان پڑھو، بقرہ پڑھو، سب کچھ پڑھ دو لیکن حمد کو چھوڑ دو کہ نہیں، بغیر حمد کے نماز ہی نہیں. ہاں ہم شیعہ 2 بار ہم پڑھتے ہیں، ہمارے برادران تیسری چوتھی رکعت میں بھی کیا پڑھتے ہیں؟ حمد ہی پڑھتے ہیں. ہم تسبیحات 40 پڑھتے ہیں. اتنی ویلیوز نماز میں سورہ حمد کی کہ اگر حمد نہیں تو کہا کہ نماز بھی نہیں. تو اس حمد میں ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے نماز ہے، اور جو حمد نہ پڑھا جائے تو نماز میں. یعنی حمد کے بعد قل واللہ نہ بھی پڑھو، بھول جاؤ تو گنجائش نکل آتی ہے. لیکن کہا کہ حمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہو. قل واللہ جو توحید کا سورہ ہے کہ اس کی جگہ پہ عصر پڑھ دو، اس کی جگہ پہ ناس پڑھ دو، اس کی جگہ پہ انا اعطیناک الکوثر پڑھو، قبول ہے. لیکن حمد کو بدل نہیں سکتے. حمد ہے تو نماز ہے. تو اسٹڈی تو کرنا پڑے گا کہ سورہ حمد میں ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے نماز واجب ہے اور نماز کمزور پڑ جائے تو شفاعت نہیں. کہا کہ اس حمد میں ایک دعا ہے جو شیعہ پر بھی واجب، سنی پر بھی واجب، بریلوی پر بھی واجب، اہل حدیث پر بھی واجب. اور وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا، اے خدا ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم پر. کہ ہر مسلمان ایک راستے کی دعا مانگ رہا ہے. اے خدا مجھے اس راستے پہ چلانا جو سیدھا راستہ ہے، جس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، جو اصولوں کا راستہ ہے، جو بالکل کلیئر لائن ہے، مجھے اس راستے پہ چلانا. اور کن کا راستہ؟ صاحبان نعمت کا راستہ. اب نعمت والے کون ہے تو وہ تو بعد میں پتا چلے گا، لیکن یہ کون سا راستہ ہے جس کی دعا ہر مسلمان کر رہا ہے؟ شیعہ بھی کرے، سنی بھی کرے، وہابی بھی کرے. اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا. تو جو میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا هو الصراط علی بن ابی طالب. کہ یہ جو دعا کر رہے ہو نا خدا مجھے راستہ دکھلا، کہا یہ ولایت امیر المومنین کا راستہ ہے. صراط سے مراد علی بن ابی طالب ہے. تبھی شیعہ کہتے ہیں قائم رکھ، ہمارے بھائی کہتے ہیں دکھلا. جسے نہیں ملا ابھی تک ڈھونڈ رہا ہے، جسے مل گیا وہ بقا کی دعائیں کر رہا ہے. اے خدا ہمیں اس راستے پہ کیا رکھ؟ باقی رکھ. نشانی بتائی کن کا راستہ؟ انعمت علیہم، جن پہ تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. کہتے یہ نعمت والے کون ہیں؟ کہ یہ 11 معصوم ہیں. اور سب سے پر نعمت راستہ فرمایا وہ حسین ابن علی کا وجود ہے کہ جنہوں نے نہ خدا کو غضبناک کیا کبھی، نہ جن پہ خدا کبھی غضبناک ہوا. 14 ایسے ہیں جو کبھی گمراہ نہیں رہے. مطلب کسی کو بھی لا سکتے ہو. پھر دوسری صورت میں کہا یہ صالحین ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ صدیقین ہیں. اور حدیثیں ملتی ہیں کہ رسول نے لقب صدیق دیا تو کسے دیا؟ رسول نے، امت نے نہیں. امت چاہے جسے بھی لقب دے، لیکن رسول نے کسے لقب دیا؟ صدیق کا. حدیث موجود ہے فاروق کا لقب بھی علی کو. تو میری امت کا فاروق ہے، تو میری امت کا صدیق ہے. کہ علی کوئی کچھ بھی کہے لیکن جو علی کہے گا
وہ سچ ہوگا، وہ چاہے صفین کا میدان ہو، وہ چاہے جمل کا میدان ہو، وہ چاہے خوارج کے مقابلے میں آنے والا ہو۔ اور اس کی تائید میں کتنی حدیثیں فرمائی۔ تبھی امام کا زمانہ کا لقب دیا ابا صالح المہدی، صالحین ہے، شہداء ہے۔ امام حسین کا لقب کیا ہے؟ سید الشہداء۔ آپ کے 11 معصوم کیا ہوئے؟ شہید ہوئے۔ کسی کا لقب صالح ہے، کسی کا لقب عابد ہے، کسی کا لقب ساجد ہے۔ یہ تمام تر القاب کو جمع کرو گے تو بہترین صفات کو جمع کر دیا۔ اور فرمائیے وہ ہیں جو کبھی گمراہ نہیں رہے، جن پہ کبھی خدا غضبناک نہیں ہوا۔ آپ بڑی سے بڑی شخصیت کو لاؤ، وہ 40 سال تک گمراہ رہا۔ کسی بھی شخصیت کو لا کے کھڑا کر دو، شخصیت کو لاؤ گے کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جب سے پیدا ہوا بت پرستی نہ کی ہو۔ وہ یہ خاندان وضع اہل بیت علیہ السلام ہے کہ آج ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ علی کا وہ واحد چہرہ ہے جو کرم اللہ وجہہ ہے۔ ہر لقب کو چوری کر کے کسی نے کسی کو دیا، یہ لقب نہیں دے پائے۔ کہا یہ واحد چہرہ ہے جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ یہ وہ راستہ ہے جو صاحبان نعمت کا راستہ ہے، جن پہ اللہ نعمتوں کو نازل کرتا ہے، جن پہ خدا رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ تو ہر بندہ دعا کیا مانگ رہا ہے؟ دعائے ولایت مانگ رہا ہے۔ اے خدا مجھے راہ علی دکھا، اے خدا مجھے راہ ولایت دکھا۔ تو دعا تو یہیں پہ ہو رہی ہے، لوگ کہیں اور ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک ابتدا میں ہی بندہ دعا کرتا ہے، کس کی دعا؟ مجھے علی کے راستے پہ چلا، آل رسول کے راستے پہ چلا، جو کون ہے؟ صاحبان نعمت ہے۔ اب یہ بتائیے شفاعت کسے ہوگی؟ جو علی کے راستے پہ چلے گا۔ معصوم نے کہا نماز نہیں پڑھو گے تو دعا کیسے کرو گے؟ اور دعا کرو گے تو علی کی راہ پہ چلو گے، اور چلو گے تو ہماری شفاعت ملے گی۔ اسے شفاعت مل ہی نہیں سکتی جو علی کے راستے پہ نہ چلے۔ تو راہ علی کا دروازہ ہی نماز سے کھلتا ہے۔ تبھی ابھی آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ تیروں اور تلواروں کے سائے میں حسین نماز پڑھ رہے ہیں۔ مولا ضرورت کیا ہے؟ کبھی ممبر سے سنتے ہیں کہ جنگ صفین میں چلتے چلتے بیچ میں مصلی بچھا دیتے ہیں۔ ابن عباس کہتا ہے مولا نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ وقت جنگ ہے، وقت نماز نہیں ہے۔ کہ فرماتے ابن عباس علی اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے کہ جنگ صفین کو لڑ رہا ہے۔ نماز قائم ہو جائے تو ولایت قائم ہو جاتی ہے۔ یہ قیام الصلاۃ اقیم الصلاۃ کیا مطلب ہے؟ کہ نماز کو قائم کرو۔ مطلب جب نماز میں آئے گا تو دعا مانگے گا، اور جب دعا مانگے گا تو اس شناس تک پہنچے گا کہ اتنی اہمیت سورہ حمد کی کیوں ہے؟ قرآن کا پہلا سورہ ہے۔ اہمیت اس لیے ہے کیونکہ ایک دعا کر رہے ہو کہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا۔ بھائی راستے کا ایڈریس تو بتاؤ، یہ کہاں جاتا ہے؟ مکے کو جاتا ہے، مدینے کو جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ نبی سے تو پوچھو یہ صراط کون ہے؟ فرمایا صراط هو علی بن ابی طالب۔ فرمایا میرے جانے کے بعد امت کئی راستوں پہ چلے گی، لیکن ہدایت اسے کو ملے گی جو علی کے راستے پہ چلے گا۔ کسی کے لیے نہیں کہا منا اہل البیت، سلمان کے لیے کہا۔ بھئی اصحاب تو اور بھی تھے، اکابر اور بھی تو تھے، کئیوں کو سسر بنا دیا۔ اتنے قریب رشتے ہیں، کسی کو امت کا خالو، کسی کو امت کا مامو، تو کسی اور کے لیے کیوں نہیں کہا کہ منا اہل البیت؟ سلمان کے لیے کیوں کہا السلمانو منا اہل البیت؟ بعض لوگ تعصبات میں آگے کہتے تھے سلمان فارسی، یہ بتانے کے لیے عرب نہیں عجم ہے۔ پہلے سے تعصب تھا اجمیوں سے، یعنی یہ تعصب چلا، بعد کی خلافتوں میں بھی چلا، اور ان تعصبات کی وجہ سے اتنی جنگیں ہوئیں کہ ترجیح دی گئی قریشیوں کو۔ جنگیں ہوتی تھی، غنائم آتے تھے، جو عرب تھے ان کو زیادہ دیتے تھے، بیچارے جو عجم تھے ان کو کم دیا جاتا تھا۔ آج بھی یہی حال ہے عرب کنٹریز میں، آپ کے جا کے دیکھیں کہ اجمی جیسے انسانی نہیں ہے، عربی جیسے کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے۔
وہی تعصب یہودیوں کے اندر ہے کہ خود کو تمام امتوں سے کیا سمجھتے ہیں؟ افضل سمجھتے ہیں. اور حدیثیں بھی کہی گئی اعراف کی فضیلت میں، حالانکہ اللہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اتنے عربی صحابی تھے، کسی کے لیے نہیں کہا منا اہل البیت، ایک اجمی کے لیے کہا منا اہل البیت، سلمان منا اہل البیت. یہ جب بھی سلمان سے ملتے تھے کہتے تھے سلمان فارسی. فارسی یہ کہاں کا ہے؟ فارس کا آنے والا، فارسی بولنے والا اجمی ہے. نبی نے کہا آج کے بعد اسے نہ کہو سلمان فارسی، کہو سلمان محمدی. کسی کے اندر کسی کے اندر اتنا رنگ محمد نہیں گھلا جتنا تجھے سلمان میں نظر آئے گا. انسان صفات کی وجہ سے انسان ہے. دو چیزیں اگر ہمارے اندر آئیں، ایک ہے محبت اہل بیت، ایک ہے تبعیت اہل بیت. اتباع اہل بیت، محبت اہل بیت، یہ دو پلر ہیں اس مکتب کے. محبت ہو اور اتباع نہ ہو تو فائدہ نہیں. محبت اپنے ساتھ اتباع لانی چاہیے. اگر باپ سے محبت ہے پر باپ کی نہ سنو تو باپ بھی کہے گا کیا کروں ایسی محبت ہے. دیکھو ہمارے بھائیوں کی محبت کیسی ہے کہ ہر بندہ کہے کہ ہم بھی آل رسول سے محبت کرتے ہیں. بھئی ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. یہ صرف کیوں کہا جاتا ہے کہ شیعہ محبت کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا جاؤ بھائی، میدان محبت کھلا ہے، کسی نے نہیں روکا. آؤ محبت کرو، بے تحاشا محبت کرو، اظہار محبت کرو، اعلان محبت کرو. اب محبت یہ تو نہیں کہ زبان سے کہو کہ علی سے محبت ہے، ثابت بھی کرو کہ محبت ہے. محبت کیسے ثابت ہوتی؟ دیکھو کچھ کیفیات ہیں ظاہری، کچھ کیفیات ہیں باطنی. محبت کیفیت باطن ہے، بغض کیفیت باطن ہے، حسد کیفیت باطن ہے. لاکھ ایک بندہ کہے کہ مولانا آپ سے محبت ہے، مجھے کیا پتا. کئی آتے تھے رسول کے ساتھ بیٹھتے تھے، کہتے تھے آپ سے بڑا پیار ہے، لیکن اللہ نے پورا سورہ منافقون اتار کے بتایا حبیب دلوں میں کچھ اور ہے. بلندی دانا میں جس کو بعد بلندی ہو گئی کوئی نہ. خالق نے یا علی تجھے علی بنا دیا اور تیری ملا نے ہم کو حلالی بنا دیا. اور مسجد میں آ کے تجھ سے کلام مانگتی حبیب، ارے تو نے تو موت کو سوالی بنا دیا. تو زبان سے کہے لاکھ کہ مجھے محبت ہے، مجھے کیا پتا کہ دل میں کیا ہے. کیونکہ محبت کیفیت باطن ہے، بغض کیفیت باطن ہے. لاکھ بندہ کسی کو کہے کہ آپ سے محبت ہے تو سادہ لوگ ہیں وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں، لفظوں میں آ جاتے ہیں. مولا فرماتے مومن کیس مومن ہوشیار یہ لفظوں میں دھوکے میں نہیں آتا، یہ عمل کو دیکھ کے کسی کو پسند کرتا ہے. تو لفظوں میں پھنسے ولی والا نہیں، اصل ہے عمل. تو لاکھ کہے کہ دل میں محبت ہے، فرمایا کیفیت باطن ہے. کیفیت باطن ظاہر ہوتی ہے چہرے پہ. کبھی کہا نا کہ علی کا ذکر کرو اگر چہرہ کھلے تو کہا مومن، اگر چہرہ نہ کھلے تو مومن نہیں. یہ کون سی کیفیت ہے؟ جو اندر میں ہے وہ چہرے پہ آئے گا. تو محبت کیفیت باطن ظاہر کہاں ہوتی ہے؟ ظاہر پہ ہوتی ہے. تو لاکھ کہیں کہ ہمیں آل رسول سے محبت ہے. جناب محبت ہے، اظہار بھی تو ہو. صرف زبان کے کہنے سے محبت نہیں ہوتی. اظہار کیسے ہوتا ہے؟ آپ اپنے کسی عزیز کو کہیں کہ آپ سے مجھے بڑا پیار ہے، خدا نہ خواستہ اس کا بیٹا مر جائے اور جس دن بیٹا مرے اس دن آپ اپنے بیٹے کی شادی رکھیں. زبان سے کہیں بہت پیار ہے آپ سے، لیکن کیا کریں مجبوری ہے، بیٹے کی شادی بھی تو کرانی ہے. تو کہے گا لعنت ہے اسے پیار پہ کہ تم میرے غم کو یاد نہ رکھے.
کہ ایک طرف کہو کہ پیار ہے، دوسری طرف اپنے بیٹے کی شادی رکھو، یا اس طرح کہوں کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو کہے کہ بابا آپ سے بہت پیار ہے، اتنا پیار ہے آپ مت پوچھئے، میری جان بھی آپ پہ فدا ہو جائے بابا، اور لیکن کہے کہ بابا وہ جو پڑوس میں دکاندار ہے جو صبح سے شام تک آپ کو گالیاں دیتا ہے وہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے، تو باقی کو کہے گا کہ پیار کو میں کہاں پہ لے کر جاؤں کہ مجھ سے بھی پیار ہے اور اس سے بھی پیار ہے جو مجھے گالیاں دیتا ہے۔ مسلمانوں کا پیار بڑا عجیب ہے، کہتے ہیں علی سے بھی پیار ہے، جس نے علی پہ سب کو شتم کیا اس سے بھی پیار ہے۔ میں نے کہا ایسے پیار کو تیرا باپ نہیں مانتا، علی کیسے مانے گا؟ تبھی فرمایا اس مکتب میں وہی آئے گا جو صاحب عقل ہو، لاکھ بولے کہ ہمیں پیار ہے، پاکستان میں ہر سیاستدان بولتا ہے مجھے پاکستان سے پیار ہے، تو بھائی آپ کا عمل بتائے گا کتنا پیار ہے۔ ہر بندہ ایم پی اے ایم این اے کوئی بہت بڑا عہدہ ملے قسم کھاتا ہے خدا اس ملک کی حفاظت میں بہترین پیشورانہ خدمتوں کو انجام دوں گا، اور 70 سال میں ایسی پیشورانہ خدمتیں کی ہیں کہ قائد اعظم بھی شرما جائے کہ کیسے لوگوں کے ہاتھوں میں میں نے ملک دیا تھا۔ تو کہنا اور ہے، ثابت کرنا اور ہے۔ آج ہر بندہ کہے گا کہ میٹھا میٹھا، یہ میٹھے میٹھی گلیوں کا مہینہ آنے والا ہے، میٹھا میٹھا مدینے کی مہینے آ چکا ہے، تو مدینے کو میٹھا کہنا اور ہے، نبی سے حقیقت میں محبت کو صفت کے ساتھ بجا لانا اور ہے۔ یہ کہنا کہ حسین سے محبت ہے اور جس دن مولا شہید ہو جائیں کہیں گے اس دن تو اپنے ابا کی قبر پہ جاؤں گا۔ سارے مردے گڑھے ان کو 10 محرم کو یاد آ جاتے ہیں، ساری خوشیاں، ساری قبروں کی سجاوٹ، بھئی پورا سال تھا تمہیں یاد نہیں آیا، لیکن 10 دن کی یاد آیا۔ تبھی زیارت عاشورہ میں ہے کہ خدا ان پر بھی لعنت کر، تبرکت بھی بنو امیہ وابن عاقلۃ الاکباد اللعین ابن العین، اے خدا جنہوں نے اس دن خوشیاں منائیں کہ جس دن نبی کے نواسے کو مارا گیا، تو یہ زبان سے کہنا کہ محبت ہے اور ہے، لیکن اظہار کر کے بتانا محبت ہے یا اور ہے۔ یہ واحد قوم ہے جو کہتی بھی ہے اور اظہار کر کے بھی بتاتی ہے۔ پوری دنیا میں مجھے کوئی قوم بتا دو جو اتنا خرچہ کرتی ہو رسول کی آل پر، نہیں دکھا سکتے آپ۔ یہ مجلسیں، یہ عزا، یہ جلوس، یہ زمینیں، یہ نظر و نیاز، کہ دیکھو پوری امت کے 25 لاکھ مسلمان اللہ کے لیے خرچہ کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے 25 لاکھ مسلمان، اور 21 ملین رسول کی آل کے چاہنے والے، صرف نام حسین پہ اتنا لٹا دیتے ہیں۔ یہ قبولیت دعا ہے، یہ ہم اجر رسالت ادا کر رہے ہیں۔ کوئی ادا کرے نہ کرے مجھے نہیں پتا، لیکن کوئی شیعہ علی کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اجر رسالت کو ادا نہیں کیا۔ میرے عزیز، اگر محبت ہو تو دل دھڑکتا ہے اس بندے کے لیے، محبوب کو تکلیف ہو تو محب کیسے سکون سے بیٹھے؟ ممکن نہیں ہے کہ آپ بچے سے محبت کرو، تکلیف بچے کو آتی ہے روتی ماں ہے، تکلیف بیٹی کو آتی ہے روتا باپ ہے، تکلیف ماں کو آتی ہے روتا روتا بیٹا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ حسین تکلیف میں ہو اور تم خوشیاں مناؤ؟ محبت کا اظہار ہوتا ہے، غم کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر دل خوش ہو تو مسکراہٹ سے بتایا جاتا ہے میں خوش ہوں، چہرے کی مسکان بتاتی ہے بندہ خوش ہے، اور دل غمگین ہو تو آنکھوں کا آنسو بتاتا ہے
کہ میرے دل میں غم ہے. کیوں اتنی قیمت ہے غم حسین کے آنسو کی؟ سوچا کرو. کیونکہ یہ صرف آنسو نہیں، دل کے اندر ایک محبت کا پودا ہے. اس محبت کے پودے سے ایک آنسو نکلتا ہے. کیونکہ محبت نہ ہو تو آنسو نہیں ہو سکتا. یہ محبت ہے. اللہ کی محبت ہو تو توبہ کا آنسو نکلتا ہے. کہ خدا میں نے تیری دربار میں گناہ کیسے کی، میں نے تیری گستاخی کیسے کی. کہ چھٹے امام کے پاس شخص جواب گیا نا، مولا میں گناہ نہیں کر، عادت ہے. امام نے کہا اور کچھ نہیں. ایسے سوال کیے مولا نے، وہ رو پڑا. امام نے کہا ماں دیکھے گناہ کرو گے؟ کہا نہیں. لوگ تیری عزت کرتے ہیں، ان کے سامنے کرو گے؟ کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی مولانا کہتا ہے کہ اللہ میں اس کے سامنے کوئی گناہ کرے گا؟ کہا نہیں. کہ کچھ ہیں جو تیری عزت کرتے ہیں، ان کے سامنے کرو گے؟ کہ مولا نہیں. امام نے کہا بس آخری سوال کا جواب دے، پھر چلا جا، تو جا، تیرا ضمیر جانے. کہ جی میرے مولا. کہ یہ بتا 7 سال کا بچہ دیکھے اس کے سامنے کرو گے؟ کہ مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں بچے کے سامنے، ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، لوگوں کے سامنے گناہ کیسے کروں گا؟ امام نے کہا کیوں نہیں کر رہا؟ کہ اس بچے کی عزت ہے نا تیرے دل میں. کہ یہ بتا میرے رب کی عزت بچے جتنی بھی نہیں. جب عزت خدا بندی بڑھ جاتی ہے پھر شرم پیدا ہوتا ہے، پھر حیا پیدا ہوتا ہے. یزید بے حیا تھا، شمر بے حیا تھا، ابن سعد بے حیا تھا. ہر کیوں بنا؟ کیونکہ ہر با حیا تھا. کیا ہے ہر جس حسین کو کچھ کہہ نہیں سکتے، اس کا گلا کیسے کاٹو گے؟ اگر قیامت پر یقین آئے تو سیدہ زہرا کے سامنے اپنا منہ کیسے اٹھاؤ گے کہ بی بی میں نے آپ کے بیٹے کو مارا؟ رسول کے سامنے کھڑے کیسے ہو جاؤ گے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے نواسے کا سر کاٹا تھا؟ تو یہ حیا ہے جو انسان کو حر بناتا ہے. یہ حیا ہے جو ہمیں محبت اہل بیت کا عاشق بناتا ہے. تو فرش عزا با حیا بھی بناتا ہے، فرش عزا موحد بھی بناتا ہے، فرش عزا نمازی بھی بناتا ہے، فرش عزا ہمیں جنتی بھی بناتا ہے. یہ وہ ایڈریس ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ صراط مستقیم پہ کیسے چلا جاتا ہے. اور اگر دیکھنا ہو کوئی چلا ہو تو آؤ کربلا کے میدان میں دیکھو کیسے چلا جاتا ہے. سلمان کی طرح، میسم کی طرح، حبیب کی طرح، مسلم ابن اوسجہ کی طرح، جناب بریر کی طرح، جناب یزید ابن سبیت کی طرح. نام یزید ہے، کام دیکھو نا، نام میں کچھ بھی نہیں رکھا میرے عزیز. کربلا کے شہداء میں 7-8 یزید نامی شہداء ہیں. زیارت ناہیہ امام زمانہ سلام کرتے ہیں کہ السلام علی یزید ابن سبیت وعلی ولدہ عبداللہ و عبید اللہ. میرا سلام ہو یزید ابن سبیت پر اور اس کے 2 بیٹوں پر، عبداللہ پر، عبید اللہ پر. 8 بیٹے تھے، 2 باپ کے ساتھ آئے، اپنی جانوں کو حسین پہ کیا کیا؟ قربان کیا. ایسے بنو تو امام زمانہ سلام کرتے ہیں. علی بن یقین، آج مرکز میں مولا کے صحابی کا ذکر کروں گا. یعنی یہ وہ صحابی ہیں کہ امام موسیٰ کاظم جب حج پہ جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں پورے حج میں میری توجہ علی بن یقین پہ تھی. جس طرح ایک مومن امام زمانہ کو یاد کرتا ہے، اسی طرح امام زمانہ ایسے مومنین کو یاد کرتے رہتے ہیں کہ مجھے حج پہ نظر نہیں آیا اور پورے حج میں میری توجہ کس کی طرف تھی؟ علی بن یقین کی طرف تھی. کہ خدا اسے جنت دے، خدا اسے شفاعت دے، خدا اسے اس پر جہنم کی آگ کو کیا کرے؟ حرام کرے. ایسے ایسے اصحاب معصومین. شیخ مفید امام زمانہ کا خط قبر جناب شیخ مفید پہ لکھا ہے، فرماتے میرا سلام ہو میرے بھائی شیخ مفید پر. حسین نے حبیب کو بھائی کہا، امام زمانہ نے شیخ مفید کو بھائی کہا، کبھی بحر العلوم کو، کبھی شیخ طوسی کو. اتنے بڑے بڑے علماء جن کو امام زمانہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی کہہ رہے. اب یہ سلسلہ رکا نہیں. اگر آج بھی کوئی مومن خود کو خالص بنائے، زندگی کو وقف کرے محمد، اور اب وقف کا مطلب ہی نہیں مسجد میں بیٹھ جائے، نہیں، خدمت کرے حسین کے چاہنے والوں کی. اس قدر بلند عہدوں پہ جائے کہ غریب شیعوں کی مدد کرے، ہاں اس قوم کی خدمت کرے، ایک ایک فرد کی مدد کرے. یہی اصحاب اہل بیت
معصوم سخت ناراض ہو جاتے تھے اگر کوئی کسی علی کے چاہنے والے کو ناراض کر دے۔ کا مقصد خلقت یہ ہے کہ ایک تو زندگی کو صحیح سمت میں رکھو، دوسرا اس زمانے میں جو مشکلات ہیں، مکتبی مشکلات ہیں، ہر جوان یہ سوچے کہ تم نے کتنے جوانوں کی مدد کی، تو امیر بن گیا لیکن کتنے غریبوں کی تم نے مدد کی، اپنی بیٹی کی تو شادی کرائی لیکن اگر صاحب حیثیت ہو کتنی غریب بچیوں کی شادی کروائی۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ معصوم کی نگاہ میں بڑے قیمت والے ہیں، کیونکہ ایثار ہے۔ آنسو کی کیوں قیمت ہے؟ کیونکہ آپ روتے ہو، اظہار کرتے ہو، اپنے وجود کے اندر سے ایک آنسو حسین کے لیے نکالتے ہو۔ فرمایا ابھی ذاکر نے مسائل پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے، فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جائے، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اے خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے، میں زہرا اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جائے، کثرت سے میرے بابا حسین کو سلام کیا کرو۔ کہ مولا اتنی تاکید کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا۔ سمجھتے ہو ترسنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس انتظار میں تھے کوئی ایک آئے مجھ حسین کو سلام کرے۔ کہ مولا کیا سلام نہیں کرتے تھے؟ کہ نہیں کہتے تھے کوئی بھی سلام نہ کرے اب یہ مسلمان نہیں ہے۔ کہ جب تو سلام کرتا ہے تو میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ سیدہ نے کہا بابا کیا کوئی ہوگا جو میرے بیٹے پہ روئے؟ رسول نے فرمایا خدا ایک قوم بنائے گا جن کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، جن کی عورتیں کربلا کی عورتوں پہ روئیں گی۔ آج نگاہ رسول ہے، محبان آل رسول ہے۔ فرمایا اگر حقیقت میں کوئی غم منائے اور بنے، میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے جب مرے گا اس کی قبر میں ہم اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ہیں۔ فرمایا ملک الموت اس کی روح ایسے نکالے گا، اس طرح سے پیش آئے گا، اس قدر اس کے ساتھ مہربان ہو کے پیش آئے گا کہ اس کی ماں بھی اتنا مہربان اس کے اوپر نہیں ہوئی۔ فرمایا اس طرح سے ہم اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں جو ہمارے حسین کے غم میں ہوتا ہے۔ یہ صلہ محبت ہے، یہ پاک محبت ہے، یہ نجس محبت نہیں، یہ ایسی محبت ہے جس میں سکون ہے، یہ ایسی محبت ہے جو بندے کو خدا سے ملاتی ہے۔ اس محبت کو صلوات علی محمد فرمائے خلوص سے دل سے میرے بابا کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین کا کرے۔ دلوں کو چند لمحوں کے لیے کربلا لے جائیں، اپنی ارواح کو روح مطہر امام حسین کے ساتھ ملائیں۔ تھوڑی سی توجہ اگر امام کی ہمارے دلوں پہ ہو جائے تو یہ دل پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا بہترین نام نام حسین ہے، کسی نام میں واللہ اتنا اثر نہیں جتنا نام حسین میں اللہ نے اثر رکھا ہے۔ تو جسے سلام نہیں آتا لفظ حسین تو آتا ہے، شہداء کی یاد نہیں اللہ کی یاد ہے، سب نے السلام سب مل کے سلام حسین
علی ابن الحسین وعلی میرا سلام زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ میرا سلام بندی ہوئی رسیاں اللہ کسی بہن کو بھائی کا پامالا شان دکھائے وہ ظلم ہوئے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی لئی کہنے لگا ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے میں نے اپنے کانوں سے حسین کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی اللہ جانے یہ منظر زینب نے کیسے دیکھا کسی بہن نے اتنی مصیبتیں نہیں دیکھی جتنی زینب نے دیکھی اللہ کسی بہن کو بھائی کا جنازہ نہ دکھائے بہنیں بھائیوں سے بڑا پیار کرتی ہیں بیٹیاں بابا سے بڑا پیار کر دیا کربلا میں بہن نے بھی بڑی اذیتیں دیکھی اور 4 سالہ بچی نے بھی بڑی اذیتیں دیکھی ایک مومن کے خواب میں امام زمانہ تشریف لائے فرمایا مومن جب بھی آنکھوں میں آنسو ہوں میرے ظہور کے لیے دعا کیا کرو کہنے لگا مولا جب اللہ کو واسطہ دوں تو کس کا واسطہ دوں فرمایا تو واسطہ خدا کبھی رد نہیں کرتا ایک میری پھوپھی زینب کا واسطہ دوسرا میری ننھی سی سکینہ کا واسطہ آئیے پہلے سکینہ کا واسطہ دے پھر سیدہ زینب کا واسطہ دے یہی میرے امام زمانہ جب مصیبتوں کو یاد کرتے ہیں سب سے پہلے سکینہ کو یاد کرتے ہیں فرمایا میرا سلام بلند میں سے رخسار یہ سلام معصوم کا سلام ہے امام زمانہ کا سلام ہے میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ او جن کا رنگ بدلتا رہا
یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدل نہ رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا شاید کوئی برادر اہل سنت پوچھے شیعہ اتنا کیوں روتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول خدا مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو کبھی حیوانوں کے چہروں پہ نہ مارا کرو میرے چوتھے باپ فرماتا ہے بچی کی گودی میں بابا کا سر تھا رو کے کہنے لگی بابا میرا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتے ایک بیٹی ہے جو بابا بابا کر کے زندہ میں چلی گئی فرمایا دوسرا واسطہ میری پھوپھی زینب کا واسطہ بڑی مظلومہ بی بی ہے بچپن سے لے کے جوانی سے لے کے بڑھاپا جب چھوٹی تھی تو اماں کی ٹوٹی ہوئی بسلیاں دیکھی ابھی جوانی آئی تو بابا علی کے سر پہ ضربت دیکھی ابھی بابا شہید ہوئے تھے زینب نے سفید کفن میں بھائی کو روانہ کیا تھوڑی دیر کے بعد جنازہ گھر میں آیا رو کے کہنے لگی حسن میں نے سفید کفن پہنایا تھا وہ کفن کو خون میں رنگے کس نے کیا اپنے ہاتھوں سے زینب نے بدن سے تیر نکال ایک بھائی کو زینب نے دفنایا ابھی کربلا آئی 70 قدموں سے شمر کو حسین کے سینے پہ دیکھا روتی رہی نگاہ میرا ماں جایا اما زہرا نے چکیا پیس کے بڑا تھا 11 محرم کا دن آیا زینب کی نگاہ حسین کے پامال بدن پر پڑے سب نے سنا ہے تو اماموں کے بدنوں میں ایک فرق تھا حسن کے بدن پہ تیر تھے حسین کا بدن تیروں پہ تھا عجب نہیں آباد آئے بہن زینب کیا میرے بدن سے تیر نہیں نکالو گے روکے گا حسن ہاتھ گفین ہاتھ گردن سے بدے تیر نکالو تو کیسے نکالو ساری مصیبتیں اپنی جگہ ایک ذاکر کے خواب میں امام حسن تشریف لائے فرمایا ذاکر تو میرے شیعوں کو میرے اصلی مصائب کیوں نہیں سناتا کہنے لگا مولا سب سناتا ہوں جگر کے ٹکڑے باہر آئے بیوی جو ہمدرد ہوتی ہے اپنی زوجان زہر دیا مولا میں نے سنایا میرے مولا روزے کی حالت میں تھے افطاری کے لیے ایک گھونٹ پانی کا لیا جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے
مولا نے سنا تھا بہن نے بدن سے تیر نکالے، فرمایا تھا کہ یہ سارے میرے مصائب ہیں پر میری اصلی مصیبت نہیں ہے۔ ہاتھوں کو جوڑا، مولا خود بتائیے مجھے اس سے زیادہ نہیں پتا، کب میرے عزاداروں کو بتانا یہ میرے مصائب ہیں، لیکن جگر کے ٹکڑوں نے اتنی تکلیف نہیں دی، تیروں نے مجھے اتنی تکلیف نہیں دی، زینب کے رونے نے مجھے اتنی تکلیف نہیں دی، مولا اصل مصائب کہاں ہے؟ رو کے عرض کی میری اصل مصیبت مدینے کی ایک گلی میں ہے، حسین چھوٹا تھا میں بڑا تھا، کسی ظالم نے میرے سامنے میری اماں کو تماچا مارا تھا، میں فریاد کر رہا تھا کوئی آئے او میری اماں کو بچا لے۔ میں نے کسی جنازے کا جواب حسن کی مصیبت سمجھانے کے لیے پوچھ رہا ہوں، معافی سے سوال کر رہا ہوں، میں نے کہا اگر کسی بند گلی میں تیرے سامنے کوئی تیری ماں کو مارے، کہنے لگا مولانا دعا کرے اللہ موت پر یہ منظر نہ دکھائے، پوری زندگی روتے رہے، ماں کے چہرے کو یاد کرتے رہے۔ آخری جملہ تھا میں جو تمام کروں، مولا کا صحابی تھا، کہتا ہے جب بھی مسجد جاتے تھے لمبے لمبے راستے لیتے تھے، میں نے کہا مولا اس گلی سے کیوں نہیں جاتے ہیں، یہ بڑی قریب ہے مسجد کے، فرمایا زندگی گزر گئی میں کبھی اس گلی سے نہیں گیا، مولا کیوں نہیں گئے؟ رو کے کہنے لگے اس گلی میں اس کا گھر ہے جس نے میری اماں کی پسلیاں توڑے، جب جب اسے دیکھتا ہوں